میں آپ کے سامنے صدارتی خطاب میں چند امور پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وطن سے محبت جو رکھنی ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں گے تو ہر نبی کو جہاں بھی مبعوث کیا گیا اس علاقے کی زبان میں اور اس علاقے کی تہذیب کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ یہ وطن کی رعایت کا ایک کھلا پیغام ہے جو رب کائنات نے قرآن و سنت کے اندر دیا ہے۔ ایسے ہی اخوت کی جو مثال رب کائنات نے بعض آیات میں دی ہے، جس میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں اخوت کی مثال اہل وطن سے انبیاء کے درمیان علاقائی بنیادوں پر، وطن کی بنیادوں پر ایک انسیت پیدا کرنا مقصود ہے، جیسا کہ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے بارے میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جب اہل مکہ نے آپ کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا تو آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں مکہ کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مکہ کو مخاطب کر کے کہا انکی احب بلاد اللہ الیہ، کہ تو میرے نظر میں اللہ رب العالمین کے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ اگر اہل مکہ مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ یہ بھی مکہ سے محبت اور وطن سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جیسا کہ ناظم اجلاس میں ابتدا میں ذکر کیا کہ آپ فرماتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، کہ ہماری نظر میں مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے زیادہ محبت مدینہ کی ہمارے دلوں میں ڈال دی جائے۔ تو وطن سے محبت جو ہے یہ شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا وسیلہ، شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا وسیلہ کن بنیادوں پر؟ اس بنیاد پر کہ شریعت کے تقاضوں کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حقوق ادا کریں۔ ایسے ہی اہل وطن کا تعارف جب تک ہمارے سامنے، ہمارے اور ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، جب تک اسلام کی دعوت بھی ناقص ہوگی، تو یہ اس بات کا بھی وسیلہ ہے کہ اہل وطن سے اپنا تعارف پیش کیا جائے۔ تو بہت سارے وسائل ہو سکتے ہیں شریعت اسلامیہ کے احکامات تک پہنچنے کے لیے، جو وسائل وطن میں رہتے ہوئے اور وطن سے محبت کی بنیاد پر اختیار کیے جاتے ہیں۔